السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جادو ایک بہت خطرناک چیز ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو کہ وہ آپ نے پاسٹ میں کیا کیا ہے اس کے بارے میں وہ آپ کو بتا دیں گے۔ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ فیوچر میں کیا ہوگا اس کے بارے میں بھی وہ ہاتھ دیکھ کر بتائیں گے، ہے نا۔ آپ کے زندگی میں کیا گھٹنا گھٹی ایسی اس کے بارے میں بتا دیں گے، تو آپ پہ ایک رعب پڑ جاتا ہے کہ اچھا ایسا کیسے انہوں نے بتا دیا۔ تو یہ ساری کی ساری حرکتیں شیطانی ہوتی ہیں۔ اس کو آپ جادوگر بھی کہہ سکتے ہیں۔ جو لوگ ایسے بتاتے ہیں وہ جادوگر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کو حرام قرار دیا، اور اس سے بھی منع فرمایا کہ کسی جادوگر کو ہاتھ دکھایا جائے یا کسی سے اپنے ماضی کے بارے میں پوچھا جائے اور کسی پر یقین رکھتے ہوئے مستقبل کے یعنی فیوچر میں کیا ہوگا اس کے بارے میں پوچھا جائے۔ ان تمام چیزوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر فرمائی اور فرمایا کہ ایسا مت کرو۔ کوئی بتانے والا ہے تو اس کو بالکل مت سنو۔ سخت سزائیں اسلام میں ہیں جادوگروں کے لیے، کیونکہ جادو جو ہے نا ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ کسی کو اگر یہ دیکھو کہ وہ آپ کے پاسٹ کے بارے میں بتا رہا ہے، آپ کے مستقبل کے بارے میں بتا رہا ہے اور بہت ساری چیزیں وہ ٹھیک ٹھیک بتا رہا ہے، تو بالکل بھی اس سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جادوگر ہے اور جادو کے ذریعے ساری چیزیں اس نے پتہ کی ہوئی ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ مفتی صاحب جادو کے ذریعے ایسا کیسا پاسبل ہے؟ تو دیکھو، جادو تو بہرحال برحق ہے، اور جادوگر جو ہوتا ہے وہ جادو کے لیے بعض شیطانی طاقتوں کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے شیطان کو خوش کرتا ہے، اور شیطان کو خوش کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اسی لیے ہی تو اسلام نے جادو کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ جادو انسانیت کے لیے بہت خطرناک چیز ہے، انسانوں کے لیے بہت خطرناک چیز ہے۔ جو لوگ جادوگر ہوتے ہیں، ہگوری بابا ہوتے ہیں اور بھی اس طرح کے تنتر منتر کرنے والے ہوتے ہیں، شیطانی طاقتوں کو جو لوگ قبضے میں کرنے کی فکر کرتے رہتے ہیں، تو ان کی دل کی دنیا ویران ہوتی ہے، ان کا سکون ختم ہو جاتا ہے، ایک بہت خطرناک بے چینی ان کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ وہ شیطان کو خوش کرنے والے کام اگر نہیں کر پاتے ہیں تو پھر ان کی ہلاکت طے ہے۔ تو ایک بہت خطرناک چیز ہے۔ ایسے خطرناک کام جادوگر شیطان کو خوش کرنے کے لیے، شیطان قبضے میں نہیں آتا۔ جیسے کہ بعض لوگ آپ کو بوتل دکھائیں گے رکھی ہوئی کہ دیکھو اس میں شیطان قبضے میں ہے۔ شیطان قبضے میں نہیں آتا، بلکہ شیطان جادو کے بہانے، یعنی انسان کوشش کرتا ہے کہ میں اس چیز کو حاصل کر لوں، تو شیطان کہتا ہے کہ ہم تمہیں یہ چیز دیں گے لیکن ایسا ایسا کرو، کیونکہ شیطان کا مین پرپز ہے ایک انسان کو ہدایت سے دور کر دینا، اس کی دنیا بھی برباد کرنا، آخرت بھی برباد کرنا۔ اسی لیے اگر آپ غور کریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شیطان کے راستے پر جو لوگ چلتے ہیں، ہے نا، تو ان کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے۔ دیکھو، ریپ کرنے والے، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ اسی طرح سے مرڈر کرنے والے، تو شیطان کی کوشش ہی یہ ہے کہ بنی آدم کی دنیا بھی وہ برباد کرے اور آخرت بھی برباد کرے، اور وہاں لے جا کے پٹخے کہ جہاں سے ہدایت کا راستہ ہی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے، وہ ہدایت کی طرف آ ہی نہ پائے۔ تو جادوگر کیا کرتا ہے؟ شیطان کو خوش کرنے کے لیے ایسے کام کرتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جیسے بعض دفعہ شیطان کہے گا کہ جو اسلام کی متبرک چیزیں ہیں ان کی بے حرمتی کرو، ایسی بے حرمتی کے کام شیطان کروائے گا کہ ہماری تو سن کے روح کانپ جائے۔ قرآن کی بے حرمتی کرو، نعوذ باللہ من ذالک، ہے نا۔ اور بعض دفعہ جو غیر مسلم جادوگر ہوتے ہیں تو ان سے ایسے بھی کام کروائے جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسے کام کروائے جاتے ہیں کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ میں ایک بہت چھوٹی سی خبر آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور یہ خبر سنانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو شیطانی طاقت حاصل کرنے کے لیے جادوگر کیا کیا کام کر سکتے ہیں۔ یہ خبر اسکرین پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، اور اس کا نام جو ہے نا وہ دلیپ ہے۔ یہ تنتر سدھی کرتا تھا، ہے نا۔ تنتر سدھی کس کو کہا جاتا پتہ ہے آپ کو؟ یہی سب جادو کے سارے کام، جادو کی شکتیاں اس کو حاصل ہو جائیں، شیطانی طاقتیں اس کو مل جائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، کچھ لوگ آتے ہیں وہ آپ کے بارے میں بتا دیتے ہیں، آپ لوگ حیران ہو جاتے ہیں، ارے اس کو کیسے پتہ؟ یہ سب وہی شیطانی طاقتوں کے ذریعے ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کی عمر بہت ہوتی ہے۔
جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ہمزاد پیدا ہوتا ہے، ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، اس کو سب پتہ ہوتا ہے۔ اب شیطان کو خوش کر کے وہ ساری چیزیں انسان کے بارے میں پتہ کر لیتا ہے۔ اسی لیے ایک مسلمان کو ایمان مضبوط رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ آگے باتیں میں انشاءاللہ بتاؤں گا، لیکن پہلے آپ یہ سمجھو کہ اس نے کیا کیا کہ ماں کا سر کاٹا۔ سوچ سکتے ہو آپ، اپنی ماں کا سر کاٹ دیا اس نے، دیوی پر چڑھایا اور ماں کا سر کاٹ کر خون پیا اور ماंس بھی کھاتا رہا۔ پوری خبر جب آپ سنو گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ جو ہتھیارہ ہے یہ تانترک ہے، دلیپ یادو اس کا نام ہے۔ اس نے کیا کیا کہ ماں کے گلے پر کلہاڑی مار کے ماں کو ختم کیا، جو خون نکلا باڈی کے اندر سے اس کو پیا، اور خون پینے کے بعد پھر سر کو، جس بھی شیطان کو یہ خوش کرنا چاہتا تھا، اس کی مورتی کے سامنے اس سر کو چڑھایا، ہے نا، اور جو باڈی تھی اس کو گھر میں رکھا اور بھون بھون کر کھایا۔ اور یہ سب اس نے کیوں کیا پتہ ہے آپ کو؟ یہ سب اس نے جو کیا وہ اس لیے کیا کہ یہ تنتر منتر کی بات سامنے آئی ہے، شکتیاں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو ہے نا تنتر سدھی کرتا تھا، تو کوئی اس کو شیطان کی طرف سے کچھ دیا گیا ہوگا کہ ایسا کرنے سے ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، تو اس نے اپنی ہی ماں کو قتل کیا، خون پیا، دھڑ جو ہے وہ بھیڑ چڑھایا سر، اور اس کے بعد باڈی کا گوشت کھایا بھون بھون کر۔ یہ سب پتہ ہے ایسے لوگ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کی دل کی دنیا ویران ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ دکھنے میں انسان ہوتے ہیں، لیکن یہ صحیح معنی میں آپ سمجھو تو شیطانی اثر کی وجہ سے یہ درندوں سے بھی گئے گزرے بن چکے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ایسے کام کرواتے ہیں شیطان۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایسی آپ نے سنا ہوگا بعض لوگ بچوں کی بلی دے دیتے ہیں۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ شیطانی شکتیاں حاصل کرنے کے لیے، اور شیطان اپنی ساری شکتیاں کسی کو بھی نہیں، تھوڑا بہت بتا دیا، بس 1000 کوششوں کے بعد تھوڑا بہت بتا دیا، لیکن انسان کے اندر چونکہ ایک شیطانیت سوار ہو جاتی ہے اس کے اوپر، تو پھر وہ دنیا کا گھنونے سے گھنونا کام کر بیٹھتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جادو حرام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تعلیم دی کہ دیکھو، کوئی آدمی اگر تمہارے بارے میں بتائے کہ ماضی میں تمہارے ساتھ کیا ہوا، ہاتھ دیکھ کر بتا دے کہ مستقبل میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا، تو بالکل بھی مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اللہ والا ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ قیامت کے قریب جو ہے نا آسمانوں میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، ہے نا، آسمانوں میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کے بارے میں بہت کچھ بتا بھی دیں گے، ہے نا، تو اس سے بالکل بھی مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ ہم لوگ آج کل ہو جاتے ہیں۔ دجال آئے گا نا، تو دجال کے ہاتھ میں تو ایک طرف زندگی ہوگی، ایک طرف موت ہوگی، وہ جس کو چاہے گا مار دے گا، جس کو چاہے گا زندہ کر دے گا۔ دجال کے ہاتھ میں تو بہت کچھ ہوگا، وہ بہت کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اس سے مرعوب ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو اس کی بات نہیں مانے گا وہ اصل جنت میں جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس طرح کی شیطانی خرافاتیں کرنے والے بہت ملیں گے۔ نہ تو ان چیزوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ مرعوب ہونے کی ضرورت ہے، نہ گھبرانے کی ضرورت ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا وہ شیطانی ہوتی ہیں۔ اپنا تعلق اللہ والوں سے جوڑیے، اپنا تعلق عالموں سے جوڑیے، اللہ والوں سے جوڑیے، ایسے لوگوں سے مت جوڑیے۔ اب ایسے لوگوں کو ہی لوگ بہت کچھ مان لیتے ہیں، جو کچھ بتا رہے ہیں۔ تو ان کے پیچھے کی جو سین ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جادو کتنی خطرناک چیز ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ واقعہ سن کر آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ جادو کتنی خطرناک چیز ہے، اور ہمیں کن لوگوں سے جڑنا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے محلے علاقے میں کوئی آدمی آیا، بالکل بددین ہے، نہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ آتا اس پر، ہم نے اس کو بہت بڑا بابا مان لیا اور بہت کچھ اس سے پوچھنے لگے۔ غلط طریقہ ہے۔ اگر کچھ وہ بتا بھی رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت بڑا اللہ والا ہے۔ وہ اللہ والے ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شریعت کا پابند، اللہ اور اللہ کے رسول کا پابند، شریعت پر عمل کرنے والا۔ یہ تمام کی تمام جو چیزیں آج کل چل رہی ہیں، اس میں زیادہ تر جو ہیں وہ شیطانی ہوتی ہیں۔ اسی لیے خود بھی بچیے، دوسروں کو بھی بچائیے، اور اس طرح کی جو تانترک وانترک اور اس طرح کی جو چیزیں کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے خلاف ثبوت سیو کیجئے اور ان کے خلاف کارروائی کیجئے، تاکہ اس طرح کی گھٹنا ہونے سے بچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔